ان فوکس ہیں سابق سفیر ہیں ضمیر اکرم صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ ہیں میجر جنرل زاہد محمود دفاعی تجزیہ نگار ہیں, اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر قندیل عباس بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ. ضمیر اکرم صاحب, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی, اور کیونکہ بات آج کل بڑی ابراہیم ایکارڈ کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو غزہ کے حوالے سے جو پلان ترتیب دیا جا رہا ہے, گاہے بگاہے پہلے یہ آیا تھا کہ 4 عرب ممالک اگر اس کا انتظامی امور سنبھال لیں, اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ 60 روز کی جنگ بندی کا امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ اس کے اوپر اسرائیل متفق ہو گیا ہے, اور پھر ابراہیم ایکارڈ کا بھی ذکر ہے. کیا پاکستان ابراہیم ایکارڈ جوائن کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان ایسے سوچ رہا ہے. پاکستان کا موقف بڑا صاف ہے, اور کئی عرصے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل 2 ریاستوں کی کو کریٹ کرنے سے حل ہوگا. ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ وتھ جو اس کا کیپٹل جو ہے وہ جروسلم میں ہوگا اور کنٹیگوس ہونا چاہیے, اور دوسرا اسرائیل. اور دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک سیف بارڈرز کے میں وہ ایگزسٹ کریں گے. یہ بین اقوام متحدہ کا فیصلہ ہے, یہ سلامتی کونسل کا فیصلہ ہے, اور یہی فیصلہ امریکہ نے اسرائیل اور فلسطین, جو اس وقت فلسطین کی قیادت تھی یاسر عرفات صاحب, ان کے وقت میں یہ معاہدہ ہوا تھا. تو اس بیسس پر پاکستان جو ہے وہ اس کا موقف یہ ہے کہ ہم اس بیسس پر اگر سمجھوتا ہوتا ہے, یہ مسئلے کا حل ہوتا ہے, تو ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس جو 2 اسٹیٹ فارمولا کو اسرائیل کی لیڈرشپ, خاص طور پہ لیکوڈ پارٹی, جب سے نتنیاہو صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں, انہوں نے تو اس اگریمنٹ کی دھجیاں اڑا دی ہیں, اور ان کا موقف تو ہے ایک گریٹر اسرائیل بنانا. صحیح. اور وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو کوئی ان کا آزاد ملک نہیں دیا جائے, اور ان کو ابزارب بھی نہ کیا جائے, لیکن بلکہ ان کو ان کی زمین سرزمین سے دھکیل کے باہر نکال دیا جائے بائی فورس. اور یہی ہم دیکھتے ہیں عمل غزہ میں, ویسٹ بینک میں بھی ہوگا, غزہ کی پٹی میں, اور ادھر ویسٹ بینک میں بھی ہو رہا ہے. اور جس کو ہم کہتے ہیں کولونیل سیٹلرزم, یہ جو اسرائیلی وہاں پر جا کے فلسطینیوں کی جو زمینیں ہیں, پراپرٹیز ہیں, ان کو فورسبلی آکوپائی کیا جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں پاکستان یہ کبھی بھی میرے خیال میں نہیں تیار ہوگا کہ اس صورتحال میں اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے یا تسلیم کیا جائے. صحیح, ایک واضح موقف ہے پاکستان کا جنرل صاحب. لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو, جو انڈین میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, انڈین جریدے ہیں, وہ باقاعدہ طور پر یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈ جوائن کرنے والا ہے, اور اس نے اپنے نیبر ایران کو دھوکہ دیا ہے یا دھوکہ دینے کو ہے. وہ اس طرح سے اس کو پچ کر رہے ہیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم پر کتنا پریشر ہے کہ ہم ابراہیم ایکارڈ کو جوائن کریں. نادیہ دیکھیں, آئی تھنک پاکستان کا بڑا پرنسپل سٹانس ہے, اور یہ سٹانس از ناٹ کہ ابھی کوئی کسی نے کاو آؤٹ کیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح بڑا کلیئرلی ایک روڈ میپ سیٹ کر کے گئے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ورلڈ ہیز موو فارورڈ. پاکستان کبھی بھی جو پیپل آف پیلسٹائن ہے, ان کے ایسپائریشن کے بغیر, یا ان کا جو ریکوائرمنٹ ہے, یا ایز اے 2 اسٹیٹ سولوشن ہی اگر ایکسیپٹنس ہے اس کی, تو پاکستان اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اور دیکھیں پاکستان زیادہ تر سعودی عربیہ سے پہلے تو اٹ از ناٹ فیسٹیول کہ کسی طریقے سے ابراہیم ایکارڈ کو جوائن کرے. بڑی ویگ اسٹیٹمنٹ دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں, وہ پلس بھی لیتے رہتے ہیں, آپشن بھی. دیکھیں انہوں نے کہا جی مینی پیپل ول جوائن. اب کون سے پیپل ہیں, کون سے کنٹریز ہیں, کون سے ممالک ہیں, کہ وہ افریقن ممالک ہیں یا یورپ کے کوئی ممالک ہیں یا مالی کے لوگ ہیں, کہاں کے لوگ ہیں. ایک فیک اسٹیٹمنٹ وہ دے دیتے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. پاکستان کا کوئی پولیٹیکل, پاکستان کا کوئی ملٹری, کوئی لیڈر افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ جو پیپل آف پاکستان کے اسپائریشن, جو فیلنگز ہیں پیلسٹائن کے بارے میں, اس سے ہٹ کر کوئی پالیسی اڈاپٹ کرے. انٹل انلیس ٹو دیٹ سولوشن, جو پیپل آف پیلسٹائن جس سولوشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, پاکستان پروبلی وہاں جا پہ کھڑا ہو جائے گا. بٹ یہ سوچنا کہ پاکستان یونیلیٹرلی کوئی ایکشن کر کے ابراہیم ایکارڈ کو جوائن کر لے گا, اس کے چانسز آر ویری لیس.
اس کو ایٹ لیسٹ اگر ڈیسیژن ہو بھی گیا تو اس کو پبلک جو سپورٹ ہے یا جو میسج سپورٹ ہے وہ پاکستان سے کبھی بھی نہیں مل سکے گی. اچھا تو ڈاکٹر قندیل عباس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی پرسنل پوزیشن ہے کہ تمام تر جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایک کنسنسس کرنا چاہیے، لیکن بہت سارے عرب کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو نہ صرف ریکگنائز کیا، ان کے سفارت خانے کھلے، ان کے ساتھ کچھ ریلیشنز بنانے کی کوشش بھی کی. اب جو ریسنٹ سچویشن ہم نے دیکھی کہ اسرائیل کا اگریشن جب ایران پر ہوا تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو عرب ممالک ہیں ان کو اس ابراہم اکارڈ کے لیے امریکی صدر کا منانا بھی آسان ہوگا؟ دیکھیے ابراہم ایکارڈز کی جو لاجک ہے اس کے پیچھے صرف یہی ہے کہ کسی طریقے اسرائیل کے ریلیشنز جو ہیں وہ نارملائز کیے جائیں، اور نارملائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلیوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پرسپیکٹیو ہے اس کو بھی ایک لحاظ سے ایکسیپٹ کیا جائے. اب اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارا مسئلہ کشمیر کا جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ نتی ہے، اور یہ دونوں مسئلے جو ہیں وہ اولڈسٹ ایجنڈا پوائنٹ یونائٹڈ نیشنز کے ہمیں نظر آتے ہیں، اور دونوں کو سالو کرنے کی بات ہونی چاہیے. اور اگر ہم فلسطین کے مسئلے کے حل کے بغیر ابراہم ایکارڈ میں جاتے ہیں، اسرائیل کی تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم کشمیر کو بھی گیو اپ کرنے کی طرف چاہیں گے. کل ہمارے اوپر بھی یہی پریشر آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں، اکثریت عرب کنٹریز کے اندر جمہوریت نہیں ہے، اور وہاں کے جو حکمران ہیں وہ ممکن ہے کوئی ایسا ڈیسیژن لے لیں کہ جو ان عوام کے جو رائے ہے اس کی عکاسی نہ کرتا ہو. لیکن پاکستان میں جمہوریت ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ پر مینشن ہے کہ یہ پاسپورٹ ناٹ ویلڈ فار ٹریولنگ ٹو اسرائیل. اور اتنی سخت پرسپیکٹو میں، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا پاپولیشن کا سٹرکچر ہے، اس میں میرا خیال ہے کہیں سے 1% بھی ایسی کوئی وائس نظر نہیں آئے گی کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی طرف جانا چاہیے. اور خاص طور پر اس وقت جب یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو 2 اسٹیٹ سولوشن کہا گیا تھا اس کو اڈاپٹ کیے بغیر اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا. میرا خیال ہے ہاں ممکن ہے کہ کچھ عرب ممالک جیسے کہ کچھ آلریڈی جوائن کر چکے ایسا سوچیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی شدید قسم کا ایک اور عرب اسپرنگ شاید ہمیں دیکھنے کو ملے عرب کنٹریز کے اندر بھی. اچھا تو ضمیر اکرم صاحب، اب ایک تو بات ہو رہی تھی ابراہم ایکارڈ کے حوالے سے، دوسرا بات ہے یہاں پر جو میرے خیال سے عرب ممالک کے لیے بھی سرپرائز بھی تھا کہ کس طرح سے، اور دنیا کے لیے بھی تھا کہ ایران ود آل دا سینکشنز جس طرح سے اس نے اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کیا. اب جنگ بندی ہو گئی، اس جنگ بندی کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کرتے ہیں اور کئی موقعوں پر انہوں نے مختلف، روانڈا کا بھی ذکر کرتے ہیں، پاک بھارت کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ جو جنگ بندی اسرائیل اور ایران کے درمیان کرائی گئی ہے اس کے بعد اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ انہوں نے صاف کہہ دیا they don't want any IAEA over there. At the same time جو آگے کے معاملات ہیں وہ جنگ بندی تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے آگے معاملات چلتے نہیں ہیں. What do you see Iran doing now? ایسے آپ نے فرمایا انہوں نے IAEA کے ساتھ جو بھی ان کی کوآپریشن اگریمنٹ تھی وہ اس کو انہوں نے کینسل کر دی ہے. اس کے علاوہ یہ اپنے جو ان کے پاس فسائل مٹیریل ہے وہ ڈسٹروائے نہیں ہوا، نہ اس کو ڈیمیج ہوا، کیونکہ جب انہوں نے بمباری کی تھی اس وقت تو انہوں نے ڈسپرس کر کے رکھا ہوا تھا اپنا، تو وہ انٹیکٹ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے ایران کے جو نیوکلیئر جو اساسات تھے ان پر جو حملے کیے اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا. یہ IAEA نے خود تسلیم کیا اور امریکہ کی انٹیلیجنس نے بھی تسلیم کیا. تو اس کے پاس نیوکلیئر آپشن ابھی بھی ہے ایران کے پاس، اور وہ سب سے بڑا اس کا ٹرمپ کارڈ ہے. آپ کہہ دیں کہ اس کے ہاتھ میں جو سب سے طاقتور کارڈ ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ ایران پر اگر حملہ ہوتا ہے یا ایران پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو وہ اسٹریٹس آف ہارموز کو مائن کر کے بند کر سکتا ہے، وہ ساری شپنگ کو بند کر سکتا ہے. وہ انفیکٹ جو نان پولیفریشن ٹریٹی ہے NPT ہے اس میں سے وہ نکل سکتا ہے، وہاں اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. اور لاسٹ میں جو سب سے ایکسٹریم چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ ایٹمی دھماکہ بھی کر لے اور اس سے ساری جو گیم ہے وہ ساری چینج ہو جائے گی. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے اور اسرائیل کو بھی پتہ ہے، لیکن جو اسرائیل نے کوشش کی وہ تو ناکام ہو گئی.
उसके ईरान के जो जौहरी असादात थे उनको कोई नुकसान नहीं, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा अमेरिका के मदद के बावजूद। दूसरा जो ये कोशिश थी कि हम हुकूमत को बदलें, वो भी नहीं हुआ, बल्कि जो ईरानी कौम है वो और मुत्तहद हो गई है इस जंग के बाद। तो मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल में ईरान के साथ मुज़ाकरात करने के बावजूद और कोई चारा नहीं है या और कोई रास्ता इस वक्त अमेरिका के पास नहीं है। और इवेंचुअली अमेरिका को इजराइल के साथ ये ईरान के साथ मुज़ाकरात करने होंगे एटमी इश्यूज़ के ऊपर, और दूसरी जो दीगर जो मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ये डायलॉग ही रास्ता है। तो जनरल साहब आप समझते हैं इस डायलॉग के लिए, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो स्टाइल है वो ट्रेड है, यानी वो ट्रेड को एज लेवरेज यूज करते हैं फॉर डिप्लोमेसी। आप समझते हैं कि ईरान इसके लिए राजी होगा? जाहिर है उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशंस कोई ऐसी नहीं है और कब से उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, सो दे माइट टेक ट्रेड एंड दे शुड टेक ट्रेड एज एन ऑप्शन। देखिए, वो न्यूक्लियर पे तो कभी भी पॉलिसी कैप्सुलेशन तो कभी भी नहीं मानेंगे जी। और डायलॉग ईरान ने हमेशा डायलॉग का हिस्सा रहा है और वो इनकरेज करते हैं जी। डायलॉग से वो कभी भी पीछे नहीं हटे। चाहे देखिए अब अमेरिका के साथ उनके यूएस के साथ डायलॉग चल रहे थे, दो थ्रू थर्ड पार्टी थे, बट ये अनफेस थर्ड पार्टी होती है। एक्चुअली एवरी कंट्री इज टॉकिंग डायरेक्टली जी, ये आपस में डायरेक्टली टॉक्स होती है, बट डायलॉग के ऑप्शन को कभी भी ईरान बंद नहीं करता। सही। और दिस इज दे उनकी एक ये स्ट्रेटेजिक आउटलुक है जी। वो डायलॉग को कभी डिस्करेज नहीं करेंगे। द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन भी वो विंडो बाय डायलॉग छोड़ते हैं। आईएई का कॉन्टेक्स्ट जरा डिफरेंट है। आईएई ने उनको वो समझते कि बिट्रे किया। पीपल ऑफ ईरान नाउ डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। देखिए, गवर्नमेंट के अपने भी प्रोग्राम्स बहुत होते हैं जी, प्लान्स होते हैं, लेकिन जो लोगों का प्रेशर होता है, जो लोगों की एस्पायरेशन होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सर पीपल ऑफ ईरान वो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे आईएई पे। जो खासतौर पे जब 20th की वो रिपोर्ट आपको याद होगी जिसमें उन्होंने कहा जी कि ईरान कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो कसस बलाए बनी फॉर दी अटैक, और उसके 1-2 दिन के बाद आपने देख लिया कि अटैक किया इजराइल ने। तो ईरान के लोग इससे ज्यादा खाइफ हैं जी। और ट्रेड देखिए, ईरान भी एक बहुत अरसा सैंक्शंस में रहा है और अमेरिका ने अब भी इस वॉर के बीच में भी देखें एक दूसरे को फेस सेविंग दी गई। जियो पॉलिटिक्स में फेस सेविंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसका मतलब है कि ईरान को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर समझते हैं। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की आप स्टेटमेंट देख लें, उनका जी फॉर लास्ट 2 days इजराइल वाज अंडर ट्रमेंडस प्रेशर। वो इजराइल को भी टेक एंड कैरेट की पॉलिसी अपनाती है। ये रियलाइज करवा रहे हैं पूरी दुनिया को और इजराइल को भी कि ईरान ने आपको 2 दिन आखिरी जो थे आपके ऊपर टफ थे और आप यू वर रियली आस्किंग फॉर दी सीज फायर। सही। तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है और अभी ईरान भी चाहेगा कि सीज फायर हो, कुछ डायलॉग हो, और वो अपना इस प्रोग्राम को परसू तो अब जरूर करेगा जी। और मे बी अब जरा थोड़ा सा आगे जल्दी जाए, स्पीड अप करने की कोशिश करे, क्योंकि पॉलिसी देखे ना, पहले डी एस्केलेशन की बात हो रही थी जब कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ जारी था, तो डी एस्केलेशन तक तो ईरान राजी रहता था। सही। जो ही पॉलिसी कैप्सुलेशन दैट इज न्यूक्लियर और रजीम चेंज की बात हुई तो ईरान उसके ऊपर डट गया। उनका जी हम मुकाबला करेंगे और उन्होंने विल शो की है। दे हैव एंगेज्ड इजराइल एंड दे हैव एंगेज्ड दो सिंबॉलिक बट अमेरिकन जो डिप्लॉयमेंट्स इन द रीजन उनको एंगेज किया है। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ईरान हायर एस्केलेशन लेटर पे जाएगा, जैसे नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि डायरेक्ट इंटरवेंशन होगी, अमेरिकन इंटरवेंशन होगी। लेकिन अमेरिका की बहुत सारे ममालिक के साथ, खासतौर पे सऊदी अरेबिया के साथ, इजराइल के साथ यही अंडरस्टैंडिंग है, हुई होगी या हुई है, जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जब मैं तब स्ट्राइक करूंगा जब आप गाजा में सीज फायर करेंगे। और सऊदी अरेबिया और इनकी जो मिलिट्री डील चल रही है उसके अंदर भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जी हम तब इस डील को आगे अच्छे तरीके से ले जा सकते हैं जब हम इजराइल के ये जो मामलात हैं पैलेस्टाइन के साथ इनको सॉल्व करेंगे, वरना एक अरब वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया के ऊपर एक ट्रमेंडस प्रेशर आता है और डेफिनेटली आता है। की प्लेयर तो हम इब्राहिम अकॉर्ड की अभी बात कर रहे हैं, की प्लेयर तो इज सऊदी अरेबिया। बिल्कुल। हाँ, सीरिया का देखें, सीरिया का भी लोग बात करते हैं इब्राहिम अकॉर्ड की कि जी वो ज्वाइन कर लेगा, लेकिन वो कैसे ज्वाइन करेगा मुझे तो ये समझ नहीं आती। गोलान हाइट्स पे कब्जा है जी सीरिया की जो लैंड है, तो हाउ दिस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन विल कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट कि जी गोलान हाइट उधर इजराइल के पास ही रह जाए। वो लोगों को क्या, ये कोई पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर है। कल यही लोग जो अरब स्प्रिंग की अभी एक पार्टिसिपेंट आपके बात कर रहे थे वो थोड़ा सा इशारा इसी तरफ कर रहे थे कि ये लोग इस लीडरशिप के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और हाँ, ट्रेड पे वो उनको या तो इतना पैसा ऑफर किया जाए
کہ ٹریڈ میں کہ سیریا، لیکن وہ کیش 22 ہر ملک کے لیے کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے. آئی تھنک ایران از پلئنگ اے بیلنسنگ ایکٹ، اور وہ ابھی ٹائم لینا چاہے گا تھوڑا سا، however نیوکلیئر پرسوٹ کی طرف سپیڈ میں جائے گا.